حدیث نمبر 1078 روى أبو حنيفة عن الحسن بن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. الحسن بن الحسن، آپ کے بارے میں ہم نہیں لکھے، لکھ لیجئے. الحسن بن الحسن، یہ وہ امام ہیں جن کو امت کی میجورٹی بھول چکی ہے. الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب الہاشمی. الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب الہاشمی. امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین، یہ سب کو یاد رہتا ہے. ائمہ اہل بیت کی جب چین بیان کرتے ہیں تو امام زین العابدین کا نام سب کو یاد ہے. امام حسین علیہ السلام کے بیٹے. حسنی سادات کہاں سے چلے وہ لوگ کو یاد نہیں رہتا. یہ ہے حسنی سادات آپ سے چلے. امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ حسن بن الحسن کہلاتے تھے، اور ان کی عرفیت جو تھی، یعنی بعد میں مؤرخین نے آپ کی عرفیت رکھ دی پہچاننے کے لیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو، تو آپ کو کہتے ہیں حسن مثنی. الحسن المثنی، یہ نام سنے نا، حسن مثنی، امام حسن المثنی. حسنی سادات جو ہے ان کا نسب آپ سے چلا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبیہ تھے، یعنی بالکل دکھنے میں حضور جیسے تھے، شباہت بہت زیادہ تھی، دادا کی شباہت تھی. ٹھیک ہے، اور یہ میدان کربلا میں کے زخمیوں میں سے ہے. آپ بھی میدان کربلا میں تھے. امام حسن مثنی. امام حسین علیہ السلام کے بیٹے شہید ہوئے، امام زین العابدین ایک بچے، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، اور علی اوسط امام زین العابدین جو ہے وہ ایک نجات پائے وہاں سے. اور امام حسن علیہ السلام کے بھی پورے بیٹے شہید ہو گئے، 7 یا 8 امام حسن علیہ السلام کے، جن کا یعنی اکثر ہمارے پاس ذکر ہی نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام کے یعنی بڑے بھائی کے جو بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شہزادے مولا علی علیہ السلام کے، امام حسن علیہ السلام کے باقی سارے بیٹے شہید ہو گئے. 2 بیٹے بچتے ہیں، ایک میدان کربلا میں بچتے، اور ایک بھائی ہے، جیسا امام حسن مثنی کا ذکر کر رہے ہیں ابھی ہم. ایک امام حسن مثنی میدان کربلا میں زخمی ہو کر آپ زمین پر آ گئے تھے، زخمی آپ پڑے ہوئے تھے. آپ کے ماموں کا انفلوئنس تھا وہاں پر، ماموں ہوتے نا، آپ کے ماموں جو تھے ان کا انفلوئنس تھا اس علاقے کے اندر، تو وہ لوگ اپنے کچھ لوگ کو لگا کر امام حسن مثنی علیہ السلام کو زخمی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر نکال لیے تھے وہاں سے. اور یہ بھی یاد رہے کہ امام حسن مثنی کا جو ہے نکاح امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ سے ہو گیا تھا. بعض بولتے ہیں نکاح ہو گیا تھا، بعض کہتے ہیں رسم ہو گیا تھا. میرا خیال ہے کہ نکاح ہو گیا تھا، نکاح ہو گیا تھا. امام حسین علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ ہے، ان کا بھی نام فاطمہ بنت حسین. تو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی اور امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مثنی، یہ دونوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا یا رشتہ کر دیا گیا تھا. اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام مدینہ شریف میں تھی، اور آپ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آپ وہاں پر زخمی ہو جاتے. آپ کے ماموں وہاں سے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہوتے، بے ہوش رہتے، آپ کو خفیہ مقام پر منتقل کیا جاتا، کافی عرصہ آپ کو جو ہے علاج کیا جاتا، اور 1 سال کے بعد آپ پھر مدینہ شریف واپس منتقل کیے جاتے. تو آپ کا ذکر اکثر لوگ کو پتہ ہی نہیں امام حسن مثنی سے متعلق. اور تیسرے جو بچے تھے، ایک امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین. جتنے حسینی سادات ہیں وہ امام زین العابدین کے اولاد ہے، کوئی اور بیٹے نہیں بچے. امام حسن علیہ السلام کے 2 بیٹے بچے، ایک حسن مثنی جو کربلا کے میدان میں زخمی ہو کر وہاں سے نکالے گئے تھے، بچا لیے گئے تھے، اور دوسرے بیٹے امام زید بن حسن علیہ السلام. یہ مصر میں تھے اس وقت، یعنی عرب میں تھے نہیں. اگر یہ رہتے تو یہ بھی ضرور ساتھ میں چلتے، لیکن یہ اس وقت وہاں پر نہیں تھے اور یہ حالات سے زیادہ واقف نہیں تھے. یہ مصر میں تھے اس وقت امام زید. تو مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں سے یا امام حسن و حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف 3 لوگ ایسے تھے جو کہ بعد میں پھر شہید بھی کر دیے گئے. یہ حضرات بھی پھر یعنی ایسا ان کی بھی نارمل انتقال نہیں ہوا. امام حسن مثنی علیہ السلام کو بعد کے زمانے میں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، عبد الملک بن مروان بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹا عبد الملک بن مروان کا یعنی مروان بن الحکم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر، مروان بن الحکم کا پوترا ولید نے آپ کو زہر دے دیا تھا، آپ کے کھانے میں زہر دے دیا تھا اور آپ شہید ہو گئے تھے.
امام حسن علیہ السلام بھی زہر سے شہید ہوئے، ان کے بیٹے امام حسن مثنی بھی زہر سے شہید ہوئے، اور آپ کی شہادت 97 ہجری کو رہی۔ 97 ہجری کو امام حسن مثنی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ اندرونی طور پر جو آپ کے کام کاج وغیرہ تھے، یعنی یہ شان ہے، میں سچی بات بتا رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے کو اس لیے مسائل فقہیہ اور آپ کے جو کام ہیں اس وجہ سے محبت ان سے تھوڑی بہت تھی، ایسا تعلق تھا، لیکن سچے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہوئی کہ یہ اہل بیت کے لیے اتنے وفادار اور اتنے مضبوط سپورٹر تھے، اور ان کے اوپر جو مظالم ہوئے وہ اہل بیت کی فیور کرنے کی وجہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نارمل انتقال نہیں نا، ان کو بھی جیل میں زہر پلا کر مارا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ اہل بیت کا سپورٹ کرتے تھے اندرونی طور پر، مالی اعتبار سے، اور جو کرنا تھا اہل بیت کو سپورٹ جس طرح سے کرنا ہوتا آپ سپورٹ کیا کرتے تھے خاموش طریقے سے۔ اوپر سے تو ایک تاجر تھے، ایک عالم تھے، دن میں تجارت کرتے اور صبح اور شام جو ہے لوگ کو تعلیم دیتے تھے، یہ کام تھا، لیکن آپ بیکنگ کرنے میں اہل بیت کے بہت آگے تھے، اور اس وجہ سے میں ان سے بہت زیادہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے دل میں بہت زیادہ عظمت اور عزت ہے۔ شہید بھی اسی وجہ سے ہو گیا، اہل بیت کی خدمت میں ہی آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا تاجر، ایماندار اور سچا جو تاجر ہوتا ہے نا، بہت مشکل ہوتی ہے بزنس کے اندر، جو لوگ تاجر ہیں وہ جانتے ہیں کہ بزنس کے اندر سچے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ وآلہ صلاۃ والسلام، سچا اور ایماندار جو تاجر ہوتا ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سچا تاجر مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن ایماندار تاجر کی دولت میں برکت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن بھی درجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس تاجر کو رکھے گا جو سچا اور ایماندار تاجر ہوگا، ٹھیک ہے۔